بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، آج بلوچستان میں بدترین دہشت گردی ہوئی ہے اور جس میں 50 سے زائد لوگ شہید ہو گئے اور بہت سے پولیس اسٹیشن پہ، سڑکوں پر، مسافر بسوں پر دہشت گردوں نے حملے کیے اور معصوم لوگوں کی جانیں لی. آج ہم اس کو تفصیل سے بات کریں گے. پاکستان میں سوگ کی حالت ہے. صدر، وزیر اعظم سے سب لوگوں نے اس بدترین دہشت گردی کی مذمت کی ہے. پھر آزاد کشمیر میں گزشتہ روز جو آزاد پتن کے مقام پہ یہ ٹریفک کا المناک حادثہ ہوا جس میں 26 لوگ شہید ہو گئے. اور پھر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذرا پھر جو آزاد کشمیر میں سیاسی معاملات ہیں، حکومت کے معاملات ہیں، اسلام آباد میں ملاقاتیں جاری ہیں. گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر صدر چودھری یاسین صاحب نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہے اور اس پہ اپن تفصیل سے بات کریں گے. پھر بلاول بھٹو نے اس سے قبل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے پنجاب اور آزاد کشمیر میں اپنا حصہ مانگا ہے. تو ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. پھر جو مظفر آباد، سودنوتی اور جو راولہ کوٹ کے جو ضلع کونسل ہیں وہاں مطلب بجٹ جو منظور ہو گئے اور تمام اضلاع کے ان اضلاع کے جو چیئرمین انہوں نے 2/3 اکثریت سے بھی زائد اعتماد کا ووٹ جو لیے. ہم ان 3-4 موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں جو بلوچستان میں گزشتہ رات سے جو افسوسناک واقعات ہوئے، حادثات ہوئے کہ جس میں یعنی 50 سے زائد لوگ شہید ہوئے. عباس صاحب، یہ کیا ہوا ایک دم پھر یہ بلوچستان ایک ایسے موقع پر جب پاکستان بہتری کی طرف گامزن تھا اور ایک دم سے بلوچستان پھر بدترین دہشت گردی کے لپیٹ میں؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. آج چونکہ نواب اکبر بگٹی کی برسی تھی، یہ عملے سارے بی ایل اے نے پلان کر کے بی ایل اے نے ان عملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے بلوچستان لبریشن آرمی والوں نے، اور انہوں نے بلوچستان کے 10 ضلع میں کم از کم یہ گڑبڑ کی ہے اور خونریزی کی ہے اور فوج پر بھی حملے کیے ہیں، سیویلین کو بھی مارا ہے. اور سب سے افسوسناک اور دلدوز جو واقعہ ہوا ہے وہ موسیٰ خیل میں ہے. اور موسیٰ خیل آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ڈی جی خان سے قریب ہے اور یہ پشتون علاقہ ہے، یہ بلوچ علاقہ نہیں ہے. یہاں پشتون موسیٰ خیل پشتونوں کا قبیلہ ہے، وہ رہتا ہے. اور آپ کو خاص پر یہ بتاؤں کہ ابھی تک جو اعداد و شمار سامنے آیا ہے اس میں یہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستان کے حوالے سے جن لوگوں نے شورش برپا کی ہوئی ہے ان میں بلوچ شامل ہیں لیکن پشتون شامل نہیں ہیں. پشتونوں کو بھی تحفظات ہیں، پشتونوں کو بھی اعتراضات ہیں، وہ بھی ظاہر ہے پولیٹیکل ایشوز ان کے بھی ہیں. لیکن یہ جو مسلح پشتونوں کی حدود میں اس طرح کے واقعات، یہ جو مسلح تحریک ہے یہ بلوچوں کی ہے اور انہوں نے یہ واقعہ پشتونوں کے اس ضلع میں کیا ہے جو موسیٰ خیل ہے. اس میں انہوں نے پنجاب سے جو موسیٰ خیل اور کوئٹے کی طرف چلنے والی گاڑیاں ہیں ان میں سے ان کو روکا، کوئی 18 گاڑیاں روکیں، لوگوں کو نیچے اتارا، شناخت کر کے جن لوگوں کے پاس پنجابی شناختی کارڈ تھا، معصوم لوگ تھے، مزدور لوگ تھے، اپنی مزدوریوں کے لیے یا کوئی اور ضروری کاموں کے لیے ادھر ادھر سفر کر رہے تھے، ان لوگوں کو چن کر مارا اور 23 لاشیں وہاں انہوں نے گرائیں. بعد میں پھر انہی بی ایل اے والوں نے مختلف اضلاع میں کلات میں انہوں نے حملے کیے، خزدار میں انہوں نے حملے کیے، قلعہ سیف اللہ کی اطلاع ہے اور بہت ساری اس جگہوں پر حملے ہوئے ہیں. اور ایک خوفناک صورتحال بلوچستان میں آج ہوئی ہے. کلات میں اطلاع یہ ہے کہ 11 لوگوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، بولان سے 6 لوگوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں اور بعد میں کئی جگہوں پر سیکورٹی فورسز اور لوگوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں جن میں مجموعی طور پر 10 پاکستان کے فوجی اہلکار اور 4 سیویلین اہلکار وہ بھی شہید ہوئے ہیں. اور ایک جگہ پھر ایک اور واقعہ ہوا جس میں 21 وہ جو بی ایل اے کے لوگ ہیں وہ ان کو مار دیا گیا. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے اور بلوچستان ایک عرصے سے اس سے آگ اور خون میں لپٹا ہوا ہے. بنیادی طور پر یہ ایشوز تو پولیٹیکل ہے. ہمارے اسلام آباد بیٹھے اور ہمارے ذمہ داران نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ اب پولیٹیکل سے آگے بڑھ کر بہت خونریزی میں بدل گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں معصوم لوگ مارے جا رہے ہیں. یا تو وہ ذمہ دار لوگ یہ اس کا نوٹس لیتے اور یہ صورتحال کو کنٹرول کرتے، لیکن وہ تو کر نہیں سکے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں بلوچستان کے اندر جو سیٹلر ہیں، بالخصوص دوسرے صوبوں کے جو لوگ ہیں اور خاص کر پنجاب کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے رہنا بالکل ناممکن حد تک مشکل ہو گیا ہے. اور مختلف پنجاب کے لوگ مختلف کونوں میں کام کرتے ہیں، کوئٹہ میں کاروبار چھوٹا موٹا کر رہے ہیں اور بلوچستان کے باقی اضلاع میں بھی اسی طرح
बिजनेस कारोबार करते हैं और उनके लिए बिल्कुल वो इलाका नो गो एरिया बना दिया गया है। और अब मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर इस सूरत को कंट्रोल ना किया गया तो पंजाब से जो लोग हमारे सरकारी मुलाजमीन जाकर बलूचिस्तान में ड्यूटी करते हैं उनके लिए भी वहाँ जाकर अमर साहब, मुश्किल हो जाएगा। ये जो कुछ है यानी गुज़श्ता रात से जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है और 50 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं जिसमें 14 सिक्योरिटी एहलकार भी हैं, यानी गुज़श्ता 3 दहाइयों से एक तमाशा लगा हुआ बलूचिस्तान में और तमाम तक कोशिश के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद में यानी लोगों मतलब जो कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन वहाँ का हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। तो क्यों ये यानी रियासत पाकिस्तान सारे मामलात को यकसू क्यों नहीं कर पाई? वैसे एक तो ये बात है, जैसे एजाज भाई साहब ने कहा आज नवाब अकबर भुट्टो की बरसी थी तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी जिक्र किया, तो वो मुझे वो दौर याद आ गया जब नवाब अकबर भुट्टो जो है वो कौमी इदारे में आना चाहते थे और मुशर्रफ साहब जो है उन्हें उठा के बाहर फेंक रहे थे और बाद में जो शुजात लोग ये जो थे क्या कहते हैं शायद सन सैयद साहब अभी जिंदा सलामत इसके गवाह हैं कि उस वक्त जो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त जो गलती की और उसका खमियाजा बज़ाहिर 2 दहाइयों से तो हम अभी देख रहे हैं। एक तो ये बात है कि ये पहला वाक़या नहीं है पंजाबियों के नाम पे, शिया सुन्नी के नाम पे और फौजी नान फौजी के नाम पे किसी न किसी तरह कोई ना कोई रोज़ाना वाक़या जो है वो होता रहता है और अगर जिस दिन वाक़या नहीं होता उस दिन भी वो नफ़रत का इज़हार ज़रूर किया जाता है, वो चाहे किसी कहवा खाने के ऊपर हो, चाहे वो किसी असम्बली के इजलास में हो, चाहे वो किसी बाज़ार में हो या किसी सेमिनार में हो, वो इस बात का इजहार ज़रूर करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बलूचिस्तान को कौमी धारे में लाए बगैर ये मसला जो है वो हल नहीं होगा। ये देखिए ये जो आज वाक़यात हुए हैं इससे कोई किसी की लैंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो अलग बात है। लोग जो है आप पूरे अगर सूबे की बात करेंगे तो रोज़ाना उसमें सैकड़ों लोग जो है वो अपनी जान खो देते हैं। इसी तरह जो है लोग हादसात का भी शिकार हो जाते हैं। अगर इंडिविजुअल अलग अलग देखें तो बहुत सारी जगह पे लोग कत्ल भी होते रहते हैं, लेकिन ये जिस तरह के एक मुनज़्ज़म वाक़यात हैं इससे राय सब पाकिस्तानियत कमज़ोर हो रही है और ये जो है इसे ये देखना पड़ेगा। दूसरी ये बात है कि अब ये जो हमारे दोस्त हैं अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें इस तरह की जो मुनज़्ज़म साजिश है उसमें मुमकिन है कोई बैरूनी हाथ भी हो और जिस वक्त जो है वो ऐसी फोर्सेस या जिस वक्त लोगों को आप हकूक नहीं देते या लोगों को आप वो जो है उसका नहीं मैं ये कह रहा हूँ जब आप लोगों के हकूक सल्ब करते हैं या लोगों को जो है एक पैगाम देते हैं कि आप बालादस्त हैं और वो जो है शायद आपके रियाया है, तो फिर उन्हें जो है वो मौका मिलता है कि उन्हें दुनिया के मुख्तलिफ जो फोर्सेस हैं जो आपके मुल्कों के ख़िलाफ़ होती हैं, जिनके कौमी मफादात जो हैं वो और होते हैं, वो आपके ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल होते हैं, उसमें से कुछ लोग जो है इस्तेमाल भी हो जाते हैं। अगर तो ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो उसी की वारदात है तो फिर भी और इसके अंदर जो है वो दूसरी तरह भी किसी तरह जो है वो पाकिस्तान दुश्मन अनासर को एलिमेंट को जो है बाहर नहीं निकाल सकते। और जिस तरह पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर ख़ास तौर पे फ़ौज पे हमले किए गए हैं और बाद में आप ये देखें ना कि मकसद ये कैसे मुमकिन है कि अगर आज तक कभी आपने ये नहीं सुना ना कि ये अल्लाह का रहम है, ये पंजाब वालों को आपको भी क्रेडिट देना चाहिए, हमें भी एजाज बाशी साहब को भी देना चाहिए क्रेडिट कि उन्होंने हमेशा कुशादगी का मुजाहरा किया। आप लाहौर जाएँ आधा नहीं तो 25% जो है DHA में वो बलूचिस्तान के लोग रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, कराची में बहुत सारे लोग रहते हैं, पंजाब में बेशुमार अजला में रहते हैं। तो अगर इसका रद्द अमल ये पंजाबी और बलोच की लड़ाई बनाई गई तो ये मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक सूरत हाल है और इससे जो है वो पाकिस्तान जो है वो नुकसान करेगा। और इसे जब आप एक बड़े कैनवस पे और जब आप इसे क्या कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट में देखेंगे, पाकिस्तान के मफाद में देखेंगे, तो फिर जो है इन चीज़ों को दोनों तरीक़ों से हल करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। एक तो ये बात है कि जहाँ पे मुज़ाकरात की ज़रूरत है, जहाँ पे आप ये समझते हैं कि किसी का एहसास महरूमी दूर करने की ज़रूरत है, या जहाँ पे आपने कौमी गलती की हुई है, ये भी मुमकिन है राय साहब। अगर कौमी गलती की हुई है और नवाब अकबर भुट्टो जो है उनको गलत तरीके से असैसिनेट किया गया है या कोई ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर कौम में जो है वो अपने रवैये जो है उसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं रिव्यू भी कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जब तक बलोचों को आप कौमी धारे में नहीं लाएंगे और उनका एहसास महरूमी दूर नहीं करेंगे तो इस तरह के जो इक़दामात हैं, इस तरह के जो वाक़यात हैं, शायद उन्हें रोकना किसी के बस में नहीं होगा। राय साहब जब आप ये देखेंगे ना बलूचिस्तान में ये हल्के हमारी तरह नहीं है
جیسے یہ ہمارے پنڈی کے حلقے ہیں, یہاں سے شروع ہوا تو 12 کو دوسرا حلقہ ہے, اسلام آباد میں گئے تو G7 دوسرا حلقہ ہے, پنڈی میں جائیں گے تو ایئرپورٹ چوک کے بعد دوسرا حلقہ شروع ہو جائے گا. وہاں پہ 1,000 کلومیٹر کے اوپر ایک حلقہ ہے. جب 1,000 کلومیٹر کے اوپر ایک حلقہ ہے تو وہاں پہ ایسے حالات میں آپ یہ دیکھیں نا, پھر اسی طرح بارڈر بھی بڑے ہیں, تو یہ مشکل حالات ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ قومی سطح کے اوپر اتفاق رائے کی ضرورت ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ قومی سطح پہ اسے ریویو کرنے کی ضرورت ہے, پالیسیز ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور اسے بہت ہی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے, اور اسے پاکستان کے اور پاکستان کی سالمیت کے, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ روز بھی ایک یعنی ٹریفک کا المناک حادثہ ہوا, اور کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہوتا کہ جس میں ٹریفک کے حادثات نہ ہوں, اور جتنے بھی حادثات ہوئے ہیں یعنی جو مسافر گاڑیوں کے, وہ زیادہ تر یہی اطلاعات ہیں, پولیس رپورٹ ہے ساری آتی ہیں کہ اوور سپیڈ, یعنی جو ہمارے پہاڑی علاقہ ہے. تو کل جو آزاد پتن کے قریب افسوسناک حادثہ ہوا جس میں سارے کے سارے 26 لوگ سارے شہید ہو گئے, کیا کہیں گے ہماری انتظامیہ کیوں بے بس ہے, ٹریفک پولیس کیوں بے بس ہے, یا جو ایک ہمارا ایک اجتماعی جو ہمارا سماج ہے, جو ہمارے ڈرائیور حضرات ہیں, یہ یعنی دوران ڈرائیونگ مطلب جو فون سنتے ہیں موبائل پہ یعنی لگے رہتے ہیں, تو یہ کیسے پھر اس کا روکا جائے, کیسے سدباب ہو سکے؟ کفیل صاحب بہت افسوسناک حادثہ ہوا جو کل والا, اس میں تو یعنی اتنی افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک شخص بھی اس گاڑی سے زندہ نہیں بچ سکا, جس سے کم از کم یہ گواہی اکٹھی کی جاتی ہے کہ ہوا کیا ہے, واقعہ کیا ہوا. آیا ڈرائیور فون سن رہا تھا, وہ سو گیا تھا, گاڑی کے اندر کوئی ٹیکنیکل خرابی پیدا ہو گئی تھی, اس کا کوئی ثبوت مجھے نہیں ہے. لیکن زیادہ گمان یہ خیال یہ ہے کہ ڈرائیور کہیں میرے حال میں اس کو آنکھ لگ گئی, سو گیا, اور گاڑی بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ جو اپنی سامنے پہلے وہ پہاڑی کے ساتھ ٹکرایا, پھر الٹ کے نیچے پھر گیا. وہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ توڑ کر گاڑی کوئی 30 میٹر کم از کم ہوا کے اوپر تیرتی ہوئی سیدھی دیوار کے سامنے جا کر ٹکرائی, اور وہاں سے پھر نیچے گری ہے, لڑکتی ہوئی گاڑی نیچے گئی ہے. اور بہت افسوسناک صورتحال ہے. اور انتظامیہ کے بارے میں تو آپ جو بات کہتے ہیں جی کہ آسان کام ہے کہ جان چھوڑا لیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ گاڑیوں کی فٹنس ٹھیک نہیں تھی. فٹنس چیک کر کس کی ذمہ داری ہے؟ انتظامیہ کی. آپ نے بعض لوگوں کو لائسنس دیے ہوئے ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی, ان کے اندر سینس ان کے اندر ہے, ان کے اندر کم از کم ان کی میچورٹی یا جو ان کی عمر ہے, اس کے لیے کم از کم کوئی پابندی ہونی چاہیے. یہ چیز بالکل نہیں ہے. آپ دیکھتے اب آزاد کشمیر, اب مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں باغ اور راولاکوٹ میں چلنے والی جو کوسٹر گاڑیاں ہیں وہ تقریباً اچھی گاڑیاں ہیں, ان میں فٹنس کے شاید ایک دو گاڑیوں میں مسائل ہوں گے, کچھ زیادہ نہیں ہے. اب سڑکیں تو ہماری بن گئی, پولیس تو ہماری گشت کر رہی ہے, لیکن اگر یہ زیادہ تر ہمارے حادثات اوور سپیڈ کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو پھر یہ کلر کار میں آپ نے دیکھا ہے نا, پرانے عرصے میں بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے, تو اب انہوں نے وہاں پابندی لگا دی ہے کہ کلر کار جہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں پہاڑی سلسلہ ختم ہوتا ہے, انہوں نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے کہ اس ٹائم سے پہلے اگر کوئی گاڑی نیچے پہنچے گی تو اس کے اوپر اتنا جرمانہ کیا جائے گا. یہی ہے, جب سڑکیں اچھی ہو گئی ہیں تو ہماری پولیس جگہ جگہ گشت کر رہی ہے, تو لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے کوئی اس طرح میکینزم بنایا جا سکتا ہے اور یہ ذمہ داری پوری کریں. اب حالت یہ ہے کہ کل والا واقعہ تو پاکستان کی حدود میں ہوا, تو وہاں جو مقامی لوگ تھے, میں نے کسی کا ویلاگ پڑھ رہا تھا, مقامی لوگ تھے جو مسافر تھے, انہوں نے لوگوں کو گاڑیوں سے کھینچ کر لاشیں نکالی ہیں باہر, اور 2-3 پولیس اہلکار کھڑے تھے, وہ سڑک کے اوپر دیکھتے رہے ہیں ان کو. اور جب وہاں سے لوگوں کو نکال کر اسپتالوں میں پہنچا دیا گیا پنڈی کی طرف یا کوٹا میں یا ادھر ادھر سارا, تو اس کے بعد سودنوتی کی انتظامیہ بھی آ کر پہنچی ہے اور راولاکوٹ کے لوگ بھی آ کر پہنچے ہیں, اور یہ کوٹا والے بھی ساتھ گئے ہیں. تو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملا جلا ایک چیز ہے. کچھ تو غلطیاں گاڑیوں والوں کی ہیں, ٹرانسپورٹروں کی ہیں, کچھ ہمارے ڈرائیور غیر ذمہ داروں نے غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ ذمہ دار ہماری اسٹیٹ ہے جو کہ بار بار ایک جگہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, خطرناک کچھ جگہیں, ان جگہوں کو فوکس کر کے وہاں ایکسیڈنٹ روکے جا سکتے ہیں, لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دار, اور معصوم لوگ مر رہے ہیں. کل کم از کم آپ دیکھیں کہ وہ جو مرنے والے لوگ تھے ان میں 8-10 آزاد کشمیر کے لوگ تھے, اور ہر گھر میں ماتم ہے, یعنی ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچا, اور پوری آزاد کشمیر ایک سوگ کی کیفیت تھی. اور باقی کوئی لوگ ادھر سے بتیاں شریف ایک جگہ ہے, وہاں اپنی آزاد پتن کے ساتھ ہی اس عرس پر جا رہے تھے, زیارت پر جا رہے تھے, اور خوفناک حادثہ ہوا, اور اس کو روک تھام کے لیے حکومت کو ذمہ داری پوری کی ہے, اور ٹرانسپورٹ اتھارٹی جو ہماری ہے عامر صاحب اس کو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. یہ جتنے بھی حادثات ہوئے, اور یعنی عام اگر آپ کی دیکھیں, اگر آپ یعنی کہیں کسی مطلب جو کوسٹر پہ یعنی آپ جو سفر کریں
تو ڈرائیور ہر ذات گاڑی چلانے والے اس نے ایک ہاتھ پہ فون پکڑا ہوتا ہے، ایک سے اسٹیئرنگ، پہاڑی علاقہ ہے، یعنی چند گز کے اوپر آگے اس کا موڑ ہے. تو یہ پھر کیسے روکا جائے؟ یعنی یہ جو اس طرح غیر ذمہ دارانہ، یعنی حالانکہ یعنی دوران ڈرائیونگ یہ موبائل سننا جو جرم بھی ہے، لیکن اس کو پھر لوگوں کو شعور کیسے آگاہ کیا جائے، آگاہی ہو کہ تاکہ یہ روکا جا سکے اس کا. ایسا ایک تو یہ بات ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو انوار الحق صاحب نے جب نیلم میں حادثہ ہوا، آپ کو یاد ہے کہ اس دن کتنی کیجویلٹیز ہوئی تھی، اس کے اوپر بہت زیادہ شور شرابہ ہوا کہ جی وہ گاڑیاں اور ان کی جو فٹنس، موٹر وہیکل ایگزامنر اور یہ پورا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، ٹرانسپورٹ اتھارٹیز شامل ہیں اور ان کے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو باڈیز ہیں، اس کے حوالے سے انوار الحق صاحب نے ایک بہت ہی اہم اجلاس بلایا تھا. اس کے اوپر دیکھا ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر کی حد تک محکمہ اطلاعات کو کیا کہتے ہیں، محکمہ اطلاعات کہہ رہے ہیں، وہ بھی خیر محکمہ نہیں ہے، لیکن محکمہ ٹرانسپورٹ بھی کوئی محکمہ نہیں ہے کہ جی اس میں کوئی ذرا سی بھی گنجائش ہو اور کوئی بات ہو. ادھر یہ دیکھیں نا کہ آپ گاڑیوں کی فٹنس کا لیول نہیں چیک کر سکتے. میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے آزاد کشمیر کے انٹرنل حدود میں، اب یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں بظاہر گاڑی بھی ٹھیک لگ رہی ہے، دیکھیں جو گاڑی مقصد 30 فٹ ہوا میں اونچی جا سکتی ہے، اس کی فٹنس کا ایشو نہیں ہوگا. یہ غفلت ہے ڈرائیور کی، یا تو اسے کوئی وہ نیند کا شکار ہو گیا ہے، یا کوئی جو ہے وہ اس موبائل شبائل کی وجہ سے کسی دھیان اس کا ادھر ادھر چلا گیا اور اس نے اپنے سمیت سارے لوگوں کی جو ہے وہ جانیں لے لیں. تو یہ تو ہر ایک الگ نوعیت کا واقعہ ہے. اسے ہم جو ہے آپ نے بھی ایک ہاتھ مجھے فون پکڑا ہوتا ہے، ایک میں اسٹیئرنگ پکڑا ہوتا ہے، اس میں جو ہے ایک آزاد کشمیر کی حدود میں یہ نہیں ہوا. تو آپ جو ہے جب آپ میرے ساتھ ہوں تو مجھے منع کیا کریں. ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر کی حدود میں یہ واقعہ نہیں ہوا، تو اسے پورا آزاد کشمیر حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن آزاد کشمیر میں جو ٹریفک کے بڑے حادثات ہیں اس کے تدارک کے لیے رائے صاحب ایک ہی ہے کہ وہاں پہ گلگت بلتستان کی طرز پہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں انہیں آزاد کشمیر کے اندر گاڑی چلانے کی اجازت دی جائے. ایک تو اس سے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ٹرانسپورٹ کا معیار بہتر ہوگا. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہو، اور یہ جو محکمہ اطلاعات ہے اسے جو ہے دوبارہ ری آرگنائز کیا جائے. اسے جو ہے وہ مذاق سمجھ کے آپ کسی کو نہ دیں. اس کے جو مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ جی وہ کوئی کسی کو جو ہے وہ اس کی ٹیکنیکل ٹیم ہے. اگر کسی جگہ آپ یہ سمجھتے ہیں تو پاکستان سے ٹرانسپورٹ جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ایکسپرٹس جو ہیں وہ لینے چاہیے. پنجاب میں بہت ایکسپرٹ ہیں اور موٹر وے کے ایکسپرٹ لینے چاہیے. اگر نہیں ہے تو ان کو جو ہے وہ کچھ عرصے ان کے لیے کوئی ٹریننگ کا ورکشاپ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر پراپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اور انہیں جواب دہی ہونی چاہیے. یہ جو آزاد کشمیر میں ہم نے چھوٹے چھوٹے شعبوں کے الگ الگ مقصد وہ شعبہ جات بنانے کے لیے ان کا ایس پی بھی لاگ، ڈی آئی جی بھی لاگو کرتے کرتے جو ہے وہ چیزیں دور چلی گئی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کوئی لوکل اتھارٹیز بھی جو ہے جواب دہ ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ دیکھیں نا، میں کسی اور معزز ملک میں ادھر تو یاد ہے نا آپ کو وہ کرنا وقار کو طارق نقاش نے کہا کہ یہ مظفر آباد میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو آپ استعفیٰ دیں گے، تو وہ ان کے گل پڑ گئے. انہوں نے کیسے میں اندر کراؤں گا، پتہ نہیں وہ طارق نقاش بیچارے نے کیسے اسے جان چھڑائی. میں ادھر یہ صورتحال ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری قبول کریں. ادھر ذمہ داری قبول کرنے کا کلچر ہی نہیں ہے. ادھر بس گڈ گورننس ہے، یہ ہے وہ ہے، کرنا کچھ نہیں ہے اور یہ صورتحال ہے. لیکن آزاد کشمیر میں حادثات کے تدارک کے لیے جو ہے محکمہ ٹرانسپورٹ کو ایک بار جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ دوبارہ اٹھانا چاہیے اور اس محکمے کو جو ہے ہنگامی بنیادوں کے اوپر جو ہے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. ایک فکرہ مجھے تھوڑا سا انپٹ دینے دیں. سب سے بہترین ہے میرے نزدیک، جو میں نے چونکہ پریکٹیکل سفر میں بھی کرتا رہتا ہوں، میرے نزدیک جو بہترین اس کا حل یہ ہے کہ گاڑیوں میں جو مسافر ہوں ان کو آپ اسٹرینتھن کریں، ان کو آپ پاور دیں، وہ ڈرائیور کو روکیں کہ غیر ضروری فون نہ سنے اور غیر ضروری سپیڈ نہ مارے، اور اگر کہیں جا کر وہ شکایت کریں تو ڈرائیور کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لوگوں کی شکایت یہ سب سے ضروری چیز یہی ہے، اور ٹریفک حادثات اسی طرح کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. دیکھیں نا آگاہی مہم چلائیں گے. آگاہی مہم بہت ضروری ہے. دیکھیں نا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کسی اڈے کے اوپر ایک سپاہی کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں، وہ بیٹھنے والی ہر گاڑی میں کہتا ہے کہ جی اگر یہ صاحب ڈرائیور صاحب اگر یہ کسی جگہ ٹیلی فون سنے تو آپ اترنے والے اڈے پہ جا کے آپ نے شکایت یا غیر ضروری سپیڈ مار. اگر آپ اس کی ڈرائیونگ سے مطمئن نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر نہ صرف ڈرائیور کو بلکہ اس اڈے مالکان کو، اس کی بس کو کوئی ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے کوئی سزا کے طور پہ اسے بین کیا جائے تاکہ وہ ایک سسٹم چلے. مگر یہ جو طریقہ کار ہے جزا و سزا کے بغیر آزاد کشمیر میں ہر روز جو ہے ہم اپنے پیاروں کو دفن کرتے ہیں، یہ کسی صورت بھی رائے صاحب اسے ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. بھائی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے آرڈیننس جاری کیا کہ جو ضلعی حکومتیں
31 जुलाई तक बजट पास नहीं कर सकेंगे और उनके ऊपर कदगन लागी, पाबंदी आ गई कि अब उनको 2/3 अक्सरियत से अपनी अतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और जो पुंछ में, मुजफ्फराबाद में और जो मतलब उसका जो ज़िला जो सदनती में, तीनों अजला में ज़िला काउंसिल के चेयरमैन उन्होंने अतमाद का वोट भी लिया, बजट ही पास हुआ। तो क्या कहेंगे ये जो कुछ हुआ 2 रोज़ पहले? वो कफिल साहब, जो पिछले वो ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद हमने सूरत हाल देखी है, वज़ीर आज़म ने ऑर्डिनेंस जारी करके अपने ही जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, उनको जगा दिया, उनके कान खड़े कर दिए। मुजफ्फराबाद में न सिर्फ उन्होंने बजट पास किया बल्कि वज़ीर आज़म की उसका वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा था कि बजट पास आप करें, उन्होंने कहा था जिसने नहीं किया वो फारग है, वो अभी अक्सर साबित करें। जी हाँ, बजट तो उन्होंने 30 जुलाई तक खत्म हो गया ना। उन्होंने मुजफ्फराबाद वालों ने तो बिल्कुल जितने जिला काउंसिल के मेंबरान थे सब ने, एक हाज़र नहीं हुआ और बाकी सब ने, यानी 95% लोगों ने मुतफिका तौर पर एतमाद का इज़हार किया। और आपको पता है वहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले लोग हैं, एक वोट से बाजी साहब जीते थे, इम्तियाज बाजी साहब एक वोट से जीते थे, और अब 95% यानी 3/4 अक्सरियत से ज्यादा उन्होंने। रावलाकोट जो कह रहे थे इब्तिदा में टारगेट आ जावेद शरीफ साहब, वहां भी यही हुई, एक बंदा गैर हाज़र था या मौजूद था लेकिन उसे वोट नहीं दिया और बाकी सारे के सारे लोगों ने न सिर्फ बजट पास किया बल्कि इत्मीनान का इज़हार किया। यही हुआ इधर। और मेंबर वाला जो उनका अपना आदमी था, हम ये समझ रहे थे, तो उन्होंने जाकर तो हाई कोर्ट में केस कर, सुप्रीम कोर्ट में केस करके उसका स्टे ले लिया सारा। तो मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म हूँ, ये अनवार अल हक साहब हूँ या कोई और हो, इनको मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ये इस तरह के मजाक और संगीन किस्म के ऐसे शगल शगल और ठट्ठा मजाक वाले इस तरह का ऑर्डिनेंस जारी करके आप लोगों को टाइम देते नहीं हैं और कहते हैं ना जी फलां तारीख तक जिसने फलां काम नहीं किया वो उसके लिए ये कदगन है कि वो अपनी एक्सीज साबित करें और वरना फर्क हो जाएगा सारा। इसके बजाय आप खजल खुआरी अपनी रोकने के लिए ये भी कह सकते थे कि अच्छा जी 25 तारीख को या 10 दिन के अंदर या तो आप बजट पास कर लें या बजट पास कर लें, तो या आप इत्मीनान का वोट ले लें, दोनों में से कर। उन्होंने बजट भी पास किए, 2/3 नहीं बल्कि 3/4 बल्कि 5, यानी उसके 95 मुतफिका तौर पर बजट भी। और वज़ीर आज़म साहब को ऐसे, यानी मैं समझता हूँ कि इसमें खजालत हुई है और उनको खामखा शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। दूसरे मानों में वज़ीर आज़म को उनके इत्तेहादियों ने मिलकर शिकस्त दे दी है बहुत बुरी तरह, रावलाकोट में भी, मुजफ्फराबाद में भी और सदनती में भी। अच्छा अमर साहब, यानी 3 तो ज़िली हुकूमतों ने, यानी हुकूमत वज़ीर आज़म के खिलाफ फैसला और कोटली वालों ने भी अभी बल्दिया आज जो बल्दिया जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोटली है उनका भी जो बजट जो पास हो गया अक्सरियत उन्होंने हासिल कर ली है। तो क्या कहेंगे कि ये वज़ीर आज़म साहब को ऑर्डिनेंस जारी करने की ज़रूरत क्या थी? और फिर अभी बहुत मतलब जो लोगों ने जो रद्द-ए-अमल दिया और इत्तेफाक और इत्तेहाद यकजहती का मुज़ाहरा किया, बिलखुसूस आगाज़ हुआ पुंछ से और फिर उसका पूरे आज़ाद कश्मीर में असर किया, तो क्या कहेंगे? वैसे एक तो ये बात है, उस दिन हमने ये निशानदेही की थी, आपको याद है कि इस तरह का ऑर्डिनेंस लाने से पहले आपको मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की क़यादत को इत्मीनान में लेना चाहिए। उस वक्त याद होगा आपको, आपका भी ख्याल था, एजाज बाजी साहब का भी ख्याल था कि लतीफ़ अकबर साहब का शायद मुजफ्फराबाद में इंटरेस्ट है और जो यासीन साहब का कोटली में इंटरेस्ट है, तो इस वजह से शायद वो खामोश हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर ने तो उसी दिन बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दे दिया था, शाह गुलाम कादर साहब ने जवाब दे दिया था। जो कोटली का रिजल्ट आया आज, उसके ऊपर बज़ाहिर लगता है कि जो यासीन साहब का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुजफ्फराबाद के रिजल्ट से लगता है लतीफ़ अकबर साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं है, पुंछ के रिजल्ट से लगता है सरदार याकूब साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसे इनावे, यानी ये जाकर सारा फंस गया बिम्बर में जाकर, वहाँ अभी म्यूनसिपल कमेटी है, वहाँ बिम्बर म्यूनसिपल कमेटी में फंसे हुए हैं। देखें ना, ये जब हुकूमत जो है ना, वज़ीर आज़म हम ये पहले दिन से कह रहे हैं कि ये वो स्टफ नहीं है, ये पूरी रियासत का स्टफ नहीं है, 10 अजला का और पूरे पाकिस्तान के महाजरीन मकीम पाकिस्तान का स्टफ नहीं है, ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का स्टफ नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल का स्टफ नहीं है, ये बेसिकली बिम्बर का स्टफ है। अब वो पूरे बिम्बर से आके खुद म्यूनसिपल कमेटी में आ गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, तो उनके ऊपर तो हमारा हल कोई नहीं ना। एक तो ये इशू है कि इन्हें जो है ना वो 2 तरह अदम एतमाद, एक तो इनके ऊपर अवामी अदम एतमाद है, मगर उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर अवामी अदम एतमाद है। मुजफ्फराबाद के बलदियाती नुमाइंदों की जानब से, पलंदरी के, मीरपुर क्या कहते हैं, और सदनोती के और आज कोटली के बलदियाती नुमाइंदों की जानब से अदम एतमाद है। दूसरा रहा सबसे अहम बात यह है कि इसके बाद जो क्या कहते हैं, जो बाकी सूरत हाल है वो इनके जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से अदम एतमाद है। वैसे तो आप इत्तेहादी अपने और काम पे लग गए हैं,
اور آزاد کشمیر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ جو ہیں وہ چیزیں وہ کسی اور وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں، اور پردے کے پیچھے جو ہے نا وہ جیسے نا گانا چولی کے پیچھے کیا ہے چولی کے ادھر کیا ہے، تو یہ جو صورتحال ہے نا یہ اس پردے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید اور ہو رہا ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے اوپر ان کے اوپر عدم اعتماد ہے، عوام کا بھی، ان کے اتحادیوں کا بھی، اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اخلاقیات کی، گڈ گورننس کی اور سیاسی شعور کی بات کرنے والے، مگر ابھی آپ ایسا آرڈیننس لانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ آئینی ترامیم کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے پہلے احتساب آرڈیننس لایا، وہ کہیں پڑا ہوا ہے، کہیں عدالتوں میں دائیں بائیں ہو رہا ہے، اسی طرح یہ آپ نے جناب والا، یہ تو اس وجہ سے اس کی وزیر اعظم کی یا ان کے وزارت قانون کی بے وقوفی تھی کہ انہوں نے ایسا ٹائم فریم دیا، پیچھے سے لگا کے آگے صرف 10 دن رہنے دیے، یہ ٹائم فریم نہ ہوتا تو شاید یہ بھی اس طرح ہی چلتا رہتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی بے وقوفی جو ہے یا ان کی زیادہ یہ جو چالاکی ہے وہ ان کے آگے آئی ہے، اور اب یہ کام رہا سب چل پڑا ہے، اور وہ جو دوسری طرف جو خیال تھا بلدیاتی اداروں کو حقوق نہ دینے والا، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تحریک زور پکڑے گی، اس پوزیشن میں نہیں رہے، اور ان کے اوپر جو اعتماد تھا بلدیاتی اداروں کا، بلدیاتی نمائندوں کا، وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب سب ابھی ہم آتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے، ذرا حکومتی اتحادی ہے، وہاں مسلم نون بھی حکومت میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی، اور دونوں جو حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں اس کی جو قیادت ہے آزاد کشمیر کی، وہ ذرا بار بار قراردادیں منظور کر چکے ہیں، بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ کسی طرح ہماری وزیر اعظم سے جان چھوڑا جائے، یہی کہہ رہے ہیں، سر عام آتا ہے۔ اور اطلاع یہ ہے کہ 2 روز قبل جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر صدر چودھری یاسین صاحب کی بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو اس ملاقات کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے، اور کیا اندرون خانہ کیا کھچڑی پک رہی ہے آزاد کشمیر سیاست کے حوالے سے؟ کفیل صاحب، اس دفعہ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے آزاد کشمیر میں بڑے کنفیڈنشیل طریقے سے چیزیں آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کی بنک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عام لوگوں کو نہ لگے، اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو اس بارے میں اعتماد میں نہیں لیا۔ کچھ خاص جو 3-4 بڑے لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کر آگے چل رہے ہیں۔ چند دن قبل بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، وہاں اطلاع یہ ہے کہ اس طرح آزاد کشمیر اور جی بی کے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں۔ پنجاب میں بھی وہ پاور شیئرنگ، پنجاب میں ظاہر ہے وہ چونکہ کابینہ میں ظاہر ہے وہ شامل، پاکستان میں وہ شامل نہیں ہوئے پیپلز پارٹی، اگر وہ شامل ہوگی تو پاور شیئرنگ فارمولہ مل جائے گا ظاہر ہے ان کو، لیکن آزاد کشمیر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آزاد کشمیر جی بی کی بات کی ہے سارے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ماضی میں جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آپس میں قربت عمران خان کے خلاف بنایا تھا، تو اس میں طے یہی ہوا تھا آزاد کشمیر کے اب تک کہ جس کی پارلیمانی پارٹی میں اکثریت ہوگی وہی اگر موومنٹ بنتی ہے حکومت کے خلاف یا نیا کو سیٹ اپ بنتا ہے تو وہی پارٹی آگے ہوگی، اس لحاظ سے پیپلز پارٹی کا بنتا ہے۔ اور چند روز قبل جو 2 روز قبل جو چودھری یاسین صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس میں باتیں تو اندر خانہ کیا کچھ ہوئی ہوں گی، ظاہر ہے اس کی پوری تفصیلات کی تو ابھی آنا باقی ہیں، لیکن جو میڈیا کو ایک انہوں نے تصویر جاری کی ہے وہ خود ایک میسیج ہے کہ انوار الحق صاحب کے اقدامات پر وہ ان دونوں پارٹیوں نے عدم اعتماد تو پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن چیزیں اب اندرون خانہ سموتھلی طریقے سے ان پر پیش رفت ہو رہی ہے، اور چودھری یاسین صاحب کے لیے یہ جو ملاقاتیں ہیں بھی یہ گرین سگنل ہے، اور میرے خیال میں اس دفعہ پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے بھی چاہتے ہیں، خاص کر پیپلز پارٹی والے یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں میچور کر کے تو پھر ڈسکلوز کی جائیں، بجائے اس کے کہ راستے میں کوئی ظاہر ہے ان کو چھوڑا جائے، تو وہ بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی شہباز شریف کے ساتھ یہ ملاقات کے بعد جو آزاد کشمیر کے معاملات کے حوالے سے جو وفاقی کمیٹی یعنی رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں جو قائم ہے، اس میں 2 لوگوں کو ایڈ کیا گیا، جس میں چودھری یاسین فیصل راٹھور کو شامل کیا گیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے فوری بعد پھر چودھری یاسین کے بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات کی ہوئی ہے، تو کیا آزاد کشمیر سیاست میں کیا نیا کیا کچھ ہو رہا ہے؟ راج صاحب، یہ کافی دنوں سے کھچڑی پک رہی تھی، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی جو انور الحق صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کسی بھی ٹائم پہ ختم ہوئی ہے۔ جو وزیر اعظم کہتے تھے نا کہ میرے خلاف دن میں 5 بار تحریک عدم اعتماد لانے کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے درست ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملات کی بے شمار چیزیں اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی طرف سے جو ادھر ان کے موجود نمائندے تھے
وہ کسی وجہ سے انوار الحق صاحب کے ساتھ بہت وہ تھے اور چیزیں جو ہیں وہ مینوپلیٹ کر رہے تھے، جن نے جو ہے وہ بھی شاید انوار الحق صاحب کو ان کی بھی اس طرح کی حمایت حاصل نہیں رہی، یا وہ شاید اپنے اسٹیشن کے اوپر نہیں رہے. ایک تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے انوار الحق صاحب کے لیے، سیٹ بیک ہے کہ جی وہ جو پولیٹیکلی جو ان کو اصل جو ہے وہ جو ایک سہارا تھا، جیسے پاکستان جن کی وجہ سے وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جی آپ کے پیچھے جو وہ اصل جو طاقت تھی وہ جو ہے وہ تھوڑی سی ہٹ گئی ہے. اب یہ وہ نیوٹرل اگر ہو گیا، اگر وہ نیوٹرل ہو گیا تو پھر انوار الحق صاحب تو کچھ بھی نہیں نا بیسکلی. تو پھر انوار الحق صاحب جو ہے وہ ایسی ان کی خوش قسمتی ہے کہ اپنی سیاسی جماعت میں شاید ایک بندہ بھی ان کے ساتھ فارورڈ بلاک کے اندر نہیں ہے، اور وہ لوگ جو کسی جگہ نہیں لیے جائیں گے وہ مجبور ہو کے آخر میں بچ جائیں گے، تو وہ کہا جائے گا انوار الحق صاحب کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 4 5 7 لوگ ہیں یا وہ کرنا ہوگا. تو اب یہ جو انہوں نے وہ کیا ہوا تھا، ایک وہ جو جال بچھایا ہوا تھا بہت بڑا، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ جال میں پھنستے جا رہے ہیں، اور وہ جو چالاکیاں ہیں اس سے کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں نا انہوں نے پچھلے اجلاس میں جو ہے وہ اپنی کیا کہتے ہیں سرنڈر کر دی، انہوں نے اپنے اختیارات سرنڈر کیے. یہ جو ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ جو دیے ہوئے تھے کابینہ کو وزراء کو، اور انہوں نے الزام لگایا ادھر، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر الزام لگایا کہ یہ انہوں نے کرایا تھا، کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فارورڈ بلاک کے لوگ ہیں ان کے پاس تگڑی وزارتیں ہیں، تو یہ نہ ہو یہ تنگ کریں، اس کے لیے متنازع اس کی صورت میں پھر بھی ایک کمیٹی کا لچ تلا رکھا گیا. اسی طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ انوار الحق صاحب کی وہ تھی. دیکھیں انوار الحق صاحب تو مقصد ایک ہی زبان سمجھتے تھے نا، کہ مقصد ڈانگ دے دو، ڈنڈا دے دو، FIR کاٹ دو، اشتہار بند کر دو، مار دو، تاڑ دو، ڈرا دو، خوف و راز تبادلہ کر دو، مقصد OSD کر دو، پینشن روک لو. وہ جو غیر اخلاقی ہتھ کنڈے کوئی ایک عامر ٹائپ کا حکمران جو ہے وہ کر سکتا تھا، وہ اس نے گزشتہ جو ہے وہ 1.25 سال سے زائد عرصے میں کیا ہے، یا 1 سال یہ جو 4.5 مہینے ہیں اس میں انہوں نے کیا ہے. تو اب جو ہے وہ میرے خیال میں چیزیں جو ہے کلوز ہو رہی ہیں. ایک تو میرے پاس خبر آ رہا ہے صاحب، خبر یہ ہے کہ سردار یعقوب صاحب کا بھی جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں ایک بڑی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں، اور فاروق کیا کہتے ہیں ان کی شاید آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور اس کا شاید کوئی ٹائم بھی طے ہو چکا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے. اب یہ رہ گیا ظاہر یہ فیصلہ آصف علی زرداری کا ہے کہ جی حق اگر ایچو یاسین کا ہے، یا حق جو ہے وہ سردار یعقوب صاحب کا ہے، یا کسی اور کے نام پہ قرعہ فعال نکل آتا ہے. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ انوار الحق کی حکومت کے خلاف ان کے اتحادی اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور فارورڈ بلاک کے بہت سارے لوگ مل کے جو ہیں وہ جا رہے ہیں. دوسری رائے سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور تحریک استحکام پارٹی کے جو صدر ہیں سردار تنویر الیاس صاحب، ان کے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ہی اعلیٰ سطح پہ ان کے معاملات جو ہیں وہ تقریباً طے پا گئے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ہمدرد لوگ اور ان کے جو ووٹر ہیں جو ان کے حلقہ اثر میں، آپ کو پتا وہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں اندرون خانہ، ظاہر ہے ان کا وسیع حلقہ احباب ہے، اور اسمبلی کے اندر بھی ان کے پاس بہت سارے لوگ ہیں. اور فارورڈ بلاک کو بذریعہ تنویر الیاس جو ہے وہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. ایک آپشن یہ بھی زیر غور ہے. اور ایسی صورتحال میں کہ اسے محفوظ کرنے کا وہ ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کچھ عرصے میں، اب یہ فیصلہ تو تنویر الیاس صاحب سے کیونکہ رابطہ نہیں ہے، جب ہوگا تو وہ شاید بہتر بتائیں گے، لیکن میں جو ہے وہ میری جو سیاسی اطلاع ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تنویر الیاس صاحب بھی آئندہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے. بڑا فیصلہ نہیں، پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اور تیسری رائے صاحب یہ بات ہے کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو ہے وہ پہلے ہی بڑی تھک چکی تھی انوار الحق صاحب کی وجہ سے، تو وہ بھی ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کرنل وقار نور جو ہے جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ مسلم انوار الحق صاحب کے ساتھ رہیں گے، کہ وہ ابھی وہ اس ملی غیرت کا اور اس وہ اپنی زبان کی پاسداری کا مظاہرہ کریں گے اور انوار الحق صاحب کے ساتھ رہیں گے، یا اپنی پارٹی میں دوبارہ آ جائیں گے، انوار الحق صاحب کو اکیلا چھوڑ دیں گے. اگلے مہینے راج صاحب آپ کو آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑی خبریں یعنی ستمبر میں اہم خبریں، ستمبر میں آپ کو بڑی خبریں. بہت شکریہ عمر صاحب، عباس صاحب بہت شکریہ. ناظرین، آزاد کشمیر جو ٹریفک کے جو بڑھتے ہوئے حادثات ہیں، اس پہ جو سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ جو یہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا جو مسافر ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈرائیور حضرات پر وہ نظر رکھیں. اگر کوئی ڈرائیور اوور سپیڈ ہے یا موبائل استعمال کرتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی وہاں پہ اس کی جو ویڈیو بنائیں
اور فوری طور پر جو قریب ترین جو مطلب جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں اس کو رپورٹ کریں تاکہ کسی حادثے سے بچا جا سکے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.